إن الحمد لله الصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ میرے نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے حج، قربانی۔ حج اور قربانی ایک عظیم عمل ہے، مسلمانوں کے اوپر ایک عظیم فریضہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے عائد کیا ہے۔ اس فریضے کو ہر سال مسلمان بڑے ہی بہترین انداز میں اور بڑے پرذوق اور پرشوق طریقے سے اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن منکرین حدیث حج کا بھی انکار کرتے ہیں، قربانی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو آج کا موضوع انشاءاللہ اسی پہ ہوگا، تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج عطا بخاری کی نظر میں۔ یہ ہیں عطا بخاری صاحب، ان کا ایک چینل ہے عطا بخاری کے نام سے۔ اب میں آپ کو ان کی آواز میں سناتا ہوں کہ یہ حج کا کیسے انکار کر رہے ہیں اور حج کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ سن لیجئے۔ حج اور عمرہ یہ کولیکٹیو چیزیں ہیں، اور سورہ الحج کے اندر یہ جو 22ویں سورہ ہے اس کے اندر کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المسلمون نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ تو یہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہو قرآن کریم، بالکل نہیں۔ جب وہ حج کی بات کرتا ہے، جس صورت کے اندر حج کا پورا پروسیجر دیتا ہے سورہ الحج کے اندر، وہاں پر وہ یا ایھا الناس کہتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو آج جو اسٹیٹس UN کا ہے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، جو دنیا میں قوانین کو امپلیمنٹ کرواتا ہے جو ادارہ، تو ایکچولی یہ کانسیپٹ ہزاروں سال پہلے قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کا دیا ہوا ہے۔ حج ایک بین الاقوامی جیسے UNO کا ادارہ ہے، ایسا ایک ادارہ ہونا چاہیے، وہ بنے گا اور اس میں پوری دنیا سے لوگوں کے مسائل، لوگ آئیں گے وہاں پہ اور ان کے مسائل نوٹ کیے جائیں گے اور ان کے مسائل کا حل ہوگا۔ یہ ہے حج کا نظام۔ تو ہم پہلے قرآن سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی فرضیت مسلمانوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ حج کی فرضیت: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، اور یہ مسلمانوں کو احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت ہے 197۔ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے جی۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شامانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس اے عقل مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ جی آپ نے سنا یہ بخاری صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ یہ حج جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کے انسانوں کو اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آج تک تاریخ میں کسی غیر مسلم ملک نے کیا یہ آبجیکشن کیا ہے کہ ہمیں بھی اس کا حج کرنا ہے اور ہمیں بھی اس کی اجازت دی جائے؟ کیا کبھی انہوں نے سعودی عرب کی گورنمنٹ سے کہا ہے کہ اس بار ہم بھی آئیں گے، ہمیں تم کیوں نہیں بلاتے؟ کیا کوئی آواز ایسی اٹھتی ہے دنیا میں؟ تو یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک فریضہ ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مزید تفصیلات میں وہ حج کا جو نظام ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کہ وہ نظام کیا ہوگا؟ عدل و مساوات،
اور اللہ کی ربوبیت کی جو دیا ہوا جو قانون ہے اس کے اوپر مبنی ہوگا. ربوبیت تمام انسانوں کو باعزت روزگار ملے, میوچل رسپیکٹ کے ساتھ ملے, ایز اے چیریٹی ملے, تو اس کے اندر میوچل رسپیکٹ بھی ہو, جسٹس ہو. تو یہ نظام ہے جو حج کے اندر جس کی مانیٹرنگ کی جانی چاہیے کہ ایک سال کے اندر کیا معاملات ہیں, ان کا کیا حل ہوا ہے, کون سے امور جو ہیں وہ حل طلب ہیں, کون سے امور ہیں جو حل کیے جا چکے ہیں, اور آئندہ جو پیش آنے والے مسائل ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو ان کا سدباب کرنا, ان کا سلوشن دیکھنا, یہ ایک سالانہ اجتماع ہے. اب ہم لغات القرآن کی طرف چلتے ہیں جو بخاری صاحب کے پیر و مرشد نے لکھی ہے. اس میں وہ کیا لکھتے ہیں, اور بخاری صاحب کا تو آپ نے نظریہ سن لیا. جی, لغات القرآن میں حج کا مطلب الحج و ارادہ کرنا, قصد کرنا. حجج تو فلانن, میں نے اس کا قصد کیا. بعض علماء لغت نے کہا ہے کہ اس کے معنی کسی بعظمت شے کا قصد کرنا یا بکثرت قصد کرنا. اس لیے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے قصد کو حج کہا جانے لگا. الحجہ تو ایک سال کو بھی کہتے ہیں. اب میں آپ کو سنواتا ہوں بخاری صاحب حج کے اندر جو طواف ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. آگے اس آیت کے اندر ہے فمن حج البیت ابی تمر فلا جناح علیہ. یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہاں پر قرآن کریم حج البیت کہتا ہے. یہ بیت کیا ہے؟ گھر. تو اس کو آپ ہوم لینڈ بھی کہہ لیں, اس کو آپ پوری انسانیت کا ایک مرکز بھی کہہ لیں. ظاہر ہے جب دین ایک نظام ہے تو اس نظام کا کوئی مرکز تو ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مرکز بنایا ہے. تو اس کے متعلق وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اس کا حج کرے, اس بیت کا حج کرے, اوی تمرہ, یا یہاں پر عمرہ کرے یعنی عمر گزارے, آئے کچھ عمر گزارے یہاں پر, فلا جناح علیہ, اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. تو طواف بہما, کیا کر سکتا ہے کہ وہ طواف کر سکتا ہے, کہ وہ طواف کرے, اس میں کوئی حرج نہیں. اب یہ طواف کیا ہے؟ یہ اصل چیز ہے جس کے اوپر بڑی غلط فہمی ڈالی گئی. طواف ہوتا ہے, یہ دیکھیے طائف آج بھی وہ جو پاسبانی کرتے ہیں, نگہبانی کرتے ہیں, چوکیدارہ کرتے ہیں, واچنگ کرتے ہیں, واچ مین جو ہوتے ہیں, آج بھی وہ طائفین طواف اسی سے ہی ہے. تو وہ طائفین کہلاتے ہیں. طائف کہتے ہیں وہ جو واچ مین ہوتے ہیں. جی, آپ نے ملاحظہ کیا طواف کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں, عمر گزاریں اور یہاں پہ چوکیدارہ کریں. یہ ہے طواف ان کی نظر میں. اب ہم دیکھتے ہیں لغات القرآن میں طواف کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے. لغات القرآن میں طواف کا مطلب طوفن کے معنی گھومنے اور چکر لگانے کے ہیں. طافا, استطافا, تطوفا, طوفا, گھومنا, چکر لگانا, کسی چیز کے ارد گرد بکثرت چلنا. المطاف, گھومنے کی جگہ. الطائف, چوکیدارہ یا کوتوال جو رات کو حفاظت کے لیے پہرا دے. تو دیکھ لیجئے لغات القرآن میں طواف کا مطلب چکر لگانا ہی ہے, اور جس جگہ چکر لگایا جائے اس کو مطاف کہتے ہیں. اور ساری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد جو ایریا ہے کعبہ کے گرد اسے مطاف کہتے ہیں. لیکن طائفن یہ ایک الگ لفظ ہے, اور اس میں ایک لفظ کا اضافہ اور آگے تا مربوطہ لگی ہوئی ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور الگ لفظ ہے, اور اس کا مطلب الگ ہو سکتا ہے, جو کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ چوکیداری کرنا. اور بخاری صاحب نے اپنے استاد کے علم کے ساتھ خیانت کی. اسی کتاب سے پڑھ کر طواف کا مطلب وہ نکال رہے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. قربانی کا انکار, یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب حج کا انکار ہے تو پھر قربانی کا انکار بھی ہونا چاہیے تھا. تو اس کے بارے میں عطا بخاری کیا فرماتے ہیں, ملاحظہ کیجئے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں قرآن کریم میں قربانی کا کوئی لفظ نہیں ہے, اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, کہیں پر نسک یہ مناسک حج ہوتے ہیں نا, وہی لفظ ہے نسک کی یہ مناسک کیا ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے رولز اینڈ ریگولیشن. کوئی کام, کوئی اوکیزن, کوئی چیز, اس کو ادا کرنے کا طریقہ, میتھڈ, رول ریگولیشن, اس کا میتھڈ, طریقہ, اس کو مناسک کہتے ہیں. وہیں سے لفظ نسکی ہے. انہوں نے نسکی کا ترجمہ کیا ہوا ہے قربانی. اندازہ لگا رہے ہیں آپ کس طرح سے قرآن کے انہوں نے میننگ بدلے ہیں. دوسرا لفظ اب وہ جو فصلی لربی کا ونہر, نہر ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ سینہ ٹھوک کے کھڑے ہو جاؤ. نہر کا مطلب یہ اوپر والا سینہ ہوتا ہے جس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ میں سینہ ٹھوک کے کھڑا ہوں, آئے کوئی میرا مقابلہ کرے. یہ لفظ ہے نہر. اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے فصلی لربی کا ونہر, اللہ کے نظام ربوبیت کو صلاۃ کے نظام کے ذریعے قائم کر تاکہ سب لوگوں کو بلا امتیاز روزی ملے, رزق ملے, سامان نشو و نما ملے. تو عطا بخاری صاحب, آپ نے کبھی یہ ڈٹ کے کھڑے ہو کر سینہ تان کے
نہار کا کام کیا، آپ کا جو نظام ہے آج تک تو قائم نہیں ہوا، تو آپ مہربانی کریں نا، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اسی ملک کی کوئی بڑی جامع مسجد کے باہر جا کر نماز جب ختم ہو تو وہاں پہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں اور نہر کا جو کام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو آپ ان کو سمجھائیں پھر، اور اس کی ویڈیو بنائیں اور اپنے چینل پہ چڑھائیں تاکہ پتہ چلے کہ نہر کیسے کی جاتی ہے۔ جی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ قربانی کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اور انہوں نے نسک کا مطلب قربانی کیا ہے۔ اب ہم لغات القرآن سے ہی دیکھتے ہیں غلام احمد پرویز صاحب نسک کا مطلب کیا لکھتے ہیں۔ لغات القرآن میں نسک کا مطلب، اس کے بعد یہ لفظ ہر اس بات کے لیے بولا جانے لگا جو خدا کی طرف سے واجب ہوئی ہو، لہٰذا مناسک کے معنی واجبات خدا بندی کے طریقے ہو گئے۔ ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہر اس چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کیا جائے۔ قرآن کریم میں احکام حج کے ضمن میں آیا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم حج کے واجبات سے فارغ ہو چکو۔ اس سے ذرا پہلے فدیتن میں، سیامن میں اور صدقتن میں اور نسکن میں کیا مطلب دیا گیا؟ اس سیامن کا مطلب روزہ، اور صدقتن کا مطلب صدقہ ہی لکھا انہوں نے، اور نسک کا مطلب ذبیحے ہوں گے۔ تو دیکھ لیجئے یہ بھی غلام احمد پرویز کے علم کے ساتھ یہ خیانت کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اور یہ جو ہدیہ ہے، یہ ہدیہ کے معنی قربانی کا جانور، یہ قربانی نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تحائف، تحفہ، تحائف۔ آج بھی ہم ہدیہ بولتے ہیں کہ میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لیں، تو وہ کوئی قربانی کا جانور نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو کوئی گفٹ دیا ہوتا ہے، تو یہ ہدیہ کے اندر گفٹ آ جاتا ہے، آفرنگز آ جاتی ہیں، تحفے تحائف آ جاتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ اور یہ چیزیں کیوں کہی جا رہی ہیں کہ جب وہاں پر حج کے دنوں میں لوگ اکٹھے ہوں تو جو کچھ بھی میسر ہو، جو نہیں جا سکتے انہیں کو بات کہہ رہا ہے نا کہ تم نہیں جا سکتے، روک دیے گئے ہو، تم روک دیے جاؤ، وہاں نہیں جا سکتے، تو جو لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں ان کی کھانے پینے کے بندوبست کے طور پر تم یہاں سے ان کے لیے تحائف بھیجو۔ تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ تم جب حج کے دنوں میں جاؤ تو جو تمہاری اونٹنیاں ہیں، ایک تو یہ تمہاری سواری کے بھی کام آئیں گی، اور وہاں جا کر جو یہ فالتو اونٹنیاں ہیں وہاں جا کر ان کو ذبح کر کے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا حج کے اجتماع کا، اس کے کھانے پینے کا۔ قرآن میں جو ہدی کا لفظ آیا ہے وہ قربانی کا جانور نہیں ہے بلکہ ہدیہ ہے، جو حج پہ لوگ جائیں تو مکہ کے لوگوں کو ہدیہ کے طور پر دیں۔ قرآن میں لفظ آیا ہدی، اس کا کہہ رہے ہیں یہ مطلب ہدیہ ہے، اور ہدیہ یہ جانور لے کر جائیں، اور جو لوگ رہ جائیں، جو جا نہ سکیں، وہ اپنے ہدیہ دے کر بھیجیں اور مکہ کے لوگوں کو جا کے وہ ہدیہ کے طور پر جانور پیش کریں۔ یہ ہے ہدی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ہدی کیا ہے، اور سب سے پہلے لغات القرآن یعنی غلام احمد پرویز نے اس کا کیا مطلب لکھا ہے، اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ لغات القرآن میں ہدی کا مطلب، ہدی اور ہدیون اس جانور کو کہتے ہیں جو حج کے موقع پر بیت اللہ میں ذبح کرنے کے لیے لے جاتے تھے، کیونکہ اس جانور کو آگے آگے رکھا جاتا تھا۔ ہدیتن اس تحفہ کو کہتے ہیں جو بغیر معاوضہ دیا جائے، اس لحاظ سے کہ وہ ضرورت پڑنے سے پہلے ہی دے دیا جائے۔ سورہ بقرہ میں حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، اس سے مراد وہ جانور ہے جسے مکہ میں حج کی تقریب میں ذبح کیا جائے۔ آپ نے دیکھا لغات القرآن میں ان کے جو پیر و مرشد ہیں وہ تو ہدی کا مطلب وہ جانور لے رہے ہیں کہ جو وہاں پہ حج کے موقع پر حج کی تقریب کے سلسلے میں ذبح کیا جائے۔ القاموس یہ بھی ایک لغات کی کتاب ہے۔ ہدی کا مطلب اس میں کیا ہے، قربانی کا جانور ہے یا تحفہ ہے، یہ دیکھتے ہیں ہم۔ ہدا ماتل اسم مصدر ہے اور اس کا مطلب ہے ہدایت۔ ہدی اسم ماتل، اس کا مطلب ہے پیشکش۔ قربانی یعنی حج کے دوران مناسک حج میں سے ایک رکن جانوروں کی قربانی، اور ہدیتن اسم ہے تحفہ، ہدیہ یہ علیحدہ چیز ہے۔ ہدی اور ہدیتن میں کتنا فرق ہے، یعنی ایک پورے لفظ کا تا مربوطہ کا ایک اضافہ کیا ہوا ہے۔ عربی گرامر میں ایک زیر زبر سے پورا باب بدل جاتا ہے اور اس کے معنی بدل جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہدی میں آگے تا مربوطہ ایک پورا حرف ایڈ کیا گیا ہے تو ہدیتن بنا، اس کا مطلب ہے تحفہ، ہدیہ۔ یہ ہدی نہیں ہے۔ بخاری صاحب اسی سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور خود ان کو سمجھ تو ہوگی لیکن اپنا نظریہ
اور اپنا جو ان کا خیال ہے اس کو پھیلانے کے لیے وہ خیانت سے کام لے کر ہدی کا مطلب تحفہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ لغات القرآن میں قربانی کا ثبوت، سورہ المائدہ میں آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، یعنی 2 آدمیوں کا، جن کے متعلق کہا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب انہوں نے کوئی قربانی پیش کی سو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی۔ قرآن کریم نے اس قربانی کی تفصیل نہیں دی کہ وہ کیا چیز تھی اور کس طرح پیش کی گئی۔ یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے جسے نذرانے کے طور پر پیش کیا گیا ہو، یا کوئی عمل خیر بھی جسے بغرض حصول قرب خداوندی کیا گیا ہو۔ ہمارے ہاں عید الاضحیٰ کی تقریب پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کے لیے قربانی کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا۔ تو یہیں سے بخاری صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں قربانی کا لفظ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں قربانن کا لفظ جو ہے اس کا مطلب قربانی ہی ہے۔ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت مبارکہ ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس قرآن پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ بخاری صاحب اپنا باطل قرآن میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قرآن باطل کو یوں مٹاتا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ سورہ الانبیاء کی آیت مبارکہ ہے۔ قرآن میں قربانی کا ذکر، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تو اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ سورہ المائدہ۔ جی آپ نے دیکھ لیا، قربانی کا لفظ قرآن کے اندر ہے اور وہ لفظ آیا ہے قربانن، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں قربانی۔ تو یہاں پہ بخاری صاحب کا جھوٹ واضح ہو گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اور قربانی کا کوئی تصور قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اللہ کے ہاں نذرانہ پیش کیا جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ جانور ذبح کرنے کا مقصد، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ سورہ الحج۔ جی آپ نے ملاحظہ کیا، سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو قربانی کے جانور تم ساتھ لے کر جاتے ہو، وہ جب تم ذبح کرتے ہو تو اللہ کو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی کی جو دیت کی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ مکہ میں لے کر جائیں اور وہاں پہ تحفے دیں اور وہاں پہ گوشت کاٹ کے خود کھائیں، لوگوں کو کھلائیں۔ یہ مقصد نہیں تھا، وہ مقصد تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک جانور کو ذبح کرنا۔ اور عہد جاہلیت میں وہ لوگ اپنے بتوں پر وہ قربانی کے جانور چڑھاتے تھے، قربان کر کے ان کے گوشت بتوں کے آگے رکھتے، ان کا خون بتوں کے اوپر پھینک دیتے تھے، کعبہ کی دیواروں پر بھی پھینکتے تھے۔ تو اس کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ اب جب تمہارے پاس اسلام آ گیا تو اب جب تم قربانی کرو گے تو اللہ کو تمہارا اس قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو گویا یہ قربانی اس حج کے مناسک کا حصہ ہے اور یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا تقوی مجھ تک پہنچ جاتا ہے، خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ تو یہ ہے قربانی کا ذکر۔ اس کے بعد آخر میں دیکھتے ہیں ہم کہ ان ساری چیزوں کا انکار، نماز کا انکار، روزہ کا انکار،
زکوٰۃ کا انکار، حج کا انکار، قربانی کا انکار، ان ساری چیزوں کے انکار کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو بنایا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان باتوں سے خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ نے تو ایک خودکار نظام بنا دیا، جیسے ایک مشین چل رہی ہے اس کو فٹ کر دیا گیا اور اس کو اپنے طور پہ کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دنیا کے لوگوں کے اعمال کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کو بخشش کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ آخرت کا انکار تو یہ کر نہیں سکتے، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم دنیا ہی میں بن جاتی ہے، آپ لوگوں کو کھانا پینا دیں، ان کی فلاح و بہبود کریں تو لوگوں کے لیے دنیا میں ہی جنت بن جائے گی، اور جب آپ جو ہے وہ بھوکے رہیں گے، بدحال رہیں گے تو یہ آپ کے لیے دوزخ ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ تو اس کا قانون مکافات عمل بڑا خودکار نظام ہے، وہ تو آٹومیٹیکلی سارے ڈسیزن کر رہا ہے، اس کے لیے تو خدا کو کہنا بھی نہیں پڑتا۔ یہ تو آٹومیٹک نظام ہے، جیسے آپ نے ایک پلانٹ لگایا، اس کی ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہے، ریسیپی آٹومیٹیکلی بن رہی ہے، آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، پروگرامنگ فیڈ کی ہوئی ہے۔ بالکل یہ یونیورس کے اندر ایسی سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ اس کا خودکار نظام ایسے لوگوں کو لپیٹ رہا ہے۔ جی آپ نے سنا کہ دنیا کا نظام کیسے خودکار طریقے سے چل رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور قربانی کر کے آپ کہیں ہماری بخشش ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ یہ بخشش کا لفظ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر تو اعمال کا وزن کا بات کر رہا ہے، وہ وزن ہوگا اور پھر عدل کے ساتھ ہوگا، اس میں تو کوئی بخشش کی بات ہی نہیں، معافی کی بات ہی نہیں، یہ قانونی معاملہ ہے۔ جی بخشش کا بھی انکار ہے اور سارے ہی معاملات ختم کر دیے انہوں نے، کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا میں، بس کھائیں پئیں اور سوئیں جاگیں جانوروں کی طرح جیسے چاہیں زندگی گزاریں، نہ کوئی اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پہ یا اللہ تعالیٰ کے نبی کی کسی سنت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم سب سے پہلے لغات القرآن میں دیکھیں گے کہ مغفرت یا استغفار اس کا مطلب انہوں نے کیا لکھا ہے۔ چلتے ہیں لغات القرآن کی طرف۔ غافارہ صاحب محیط نے کلیات کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کے معنی کسی کو ایسی چیز پہنا دینا جس سے وہ غلاظت وغیرہ سے محفوظ رہے، لہٰذا اس میں چھپانے اور محفوظ رکھنے کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ غفرن چھپانا، پردہ ڈالنا، غفر المتاع فی الوعاء سامان کو کسی برتن میں ڈال کر چھپا دینا اور اس طرح اس کی حفاظت کر دینا۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ الاستغفار کے معنی ہے قول اور عمل سے کسی فساد انگیز بات کی اصلاح کی خواہش کرنا، حفاظت چاہنا، اور مغفرت ان کے معنی ہیں بندہ کی لغزشوں سے تجاوز کر کے اس سزا سے اس کو بچا لینا جس کا وہ مستحق ہو چکا ہو۔ اور تاج العروس میں ہے کہ غفر الامر بغفرتہم کے معنی ہیں اس نے اس معاملے کو اس طرح درست کر دیا جس طرح اسے درست کرنا چاہیے تھا۔ جی آپ نے ملاحظہ کیا لغات القرآن میں ایک مطلب جو گرامیٹیکلی مطلب ہے وہ تو ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، لیکن آگے جا کے مغفرت کی تفصیل بتا کے وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے گناہ سے اس کی جو سزا ہے اس کو بچا لینا یہ مغفرت ہے، اور یہی مغفرت کا تصور ہے۔ اور ہم یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ سارے اعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے نظریہ یہی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ان احکامات پہ عمل کر کے جو ہم اللہ کے ہاں یہ جو اپنے اعمال پہنچاتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ ہم کو اپنی جنت میں لے جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مغفرت کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں۔ حج مغفرت کے لیے ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 199 ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن کہہ رہا ہے کہ حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو، اپنے اس عمل کو اللہ کے ہاں پیش کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ تو گناہوں کی معافی کا تصور قرآن میں ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں گناہوں کی بخشش اور معافی کا کوئی تصور نہیں ہے، اب جیسے چاہیں زندگی گزاریں۔ اب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ لوگوں سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ لوگوں سے ناراض ہوتا ہے کہ نہیں۔
کانسیپٹ آف اللہ سمجھیں جو اللہ نے خود دیا ہے. آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا. جو کانسیپٹ اللہ نے دیا ہے وہ قرآن کے اندر ہے, کسی مذہبی کتاب کے اندر نہیں ہے. اس کی روح سے آپ دیکھیں گے تو وہ عادل ہے. وہ کہتا ہے ہماری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, ہم نہ خوش ہوتے ہیں نہ ناراض ہوتے ہیں. یہ معاملہ ہماری خوشی اور ناراضگی کا ہے ہی نہیں. یہ معاملہ تو تمہاری عافیت کا اور بقا کا اور تو ہے, ہمارا نہیں ہے. آپ نے سنا, عطا بخاری کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ خوش ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے. تو اب ہم اس باطل کے اوپر حق کی چوٹ لگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں قرآن کی آیت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی یعنی رضا کے بارے میں کیا فرمایا اور اپنی ناراضی کے بارے میں کیا فرمایا. انبیاء بھی اللہ کی رضا کے طلبگار تھے. فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اس آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے چیونٹی کی بات سنی اور اس پہ وہ مسکرائے. حضرت سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا, اے میرے رب, مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا, اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے, اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرما لے. یہ ہے سورہ النمل آیت نمبر 19. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ, مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو خوش ہو جائے. تو انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار تھے. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی آثری واجلت علیک ربی لترضی. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا, بس وہ میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں, میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. ربی لترضی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 84. تو حضرت موسیٰ بھی اللہ کی رضا کے طلبگار تھے. اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. سورہ البینہ آیت نمبر 8 ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اصحاب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اس لیے آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہیں پر, اور کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بندوں سے ناراض بھی ہوتا ہے. تو چلتے ہیں آیت مبارکہ کی طرف. اللہ کی ناراضگی نافرمانوں کے لیے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا, آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. سورہ المومن کی آیت نمبر 10 ہے. جی آپ نے ملاحظہ کیا, اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جب لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے, اللہ کے ایمان کی طرف, اور ایمان والوں کو جب اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی طرف دعوت دی جائے تو وہ انکار کریں, تو اس وقت اللہ ان سے شدید جو ہے وہ ناراض ہوتا تھا. آج تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے, تم اپنے اوپر ناراض ہو. اللہ کی ناراضگی اس سے بڑی چیز تھی. لمقت اللہ اکبر, اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ کی ناراضگی کا بھی انکار کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو یہ ہیں عطا بخاری جو اپنے پیر و مرشد سے بھی 2-4 ہاتھ آگے بڑھ کر ہر چیز کا انکار کر رہے ہیں اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. میرے نہایت محترم ناظرین,
اور خاص طور پر وہ ناظرین جو عطا بخاری سے متاثر ہیں، آپ لوگوں سے میں نے عرض کی تھی کہ نہ تو میں کوئی کسی مدرسہ سے پڑھا ہوا ہوں اور نہ ہی میں کوئی مولوی ہوں، بلکہ میں تو ایک نوکری پیشہ آدمی ہوں جو 10 گھنٹے روز ڈیوٹی کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی، جو مجھ سے بن پڑا، جو میری صلاحیت تھی، جو میرے پاس نالج تھا، جو اللہ کی عطا ہے، اس کے مطابق میں نے آپ کے سامنے حق اور باطل کھول کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ عطا بخاری کے پیچھے چل کر اس جہنم کی طرف جائیں گے کہ جو جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، کہ دنیا میں یہ ہر اس عمل کا انکار کر کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں کہ جو جنت میں لے جانے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، یہ اس کا انکار کر کے لوگوں کو ایک بے عملی کی زندگی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان سارے لیکچر کا ایک ریویو چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے کس کس چیز پر بات کی تھی، اور اس پہ انشاءاللہ اس ساری گفتگو کو ختم کریں گے۔ منکرین حدیث کا رد قرآن کی آیات سے، ہر بات کا رد میں نے قرآن کی آیت سے کیا ہے۔ پہلا لیکچر تو میں نے آپ کے سامنے تعارف کے طور پہ رکھا تھا، دوسرے لیکچر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں آپ کے سامنے رکھی تھیں، یعنی قرآن کیا ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپتا ہے اس کے اوپر بات ہوئی۔ اس کے بعد اطاعت رسول کی اہمیت پہ بات ہوئی، اور آخر میں نے آپ کے سامنے وہ آیت رکھی جس میں جہنم میں جہنمی بڑی حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اس کے بعد بے نمازی کا انجام، جس میں بتایا گیا کہ جہنم میں جا کر وہ لوگ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کہیں گے لم نکو من المصلین۔ پھر رمضان اور روزہ اور لیلۃ القدر پہ بات ہوئی۔ آج جو آخری موضوع تھا، حج، قربانی، اللہ کی رضا اور ناراضگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی سرفرازی یوں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ علم حاصل کریں، آپ قرآن کو سمجھیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور کہیں کوئی قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس کا رد کریں، لوگوں کو صحیح نالج دیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس کوشش سے کوئی ایک شخص اس گمراہی سے بچ جائے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اس گمراہی سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی بدولت ہماری بخشش فرما دے گا اور ہمارے لیے جنت کا فیصلے کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔